ہارون رشید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے پورا ایک نوٹ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیا وجوہات ہیں اور وہ کیوں اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ کے خیال میں یہ کس طریقے سے اس کیس پر اثر انداز ہوگا؟ ہم وہی اس کی صورتحال دیکھیں گے جو 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے ہوئی تھی. اب سینئر پیونی جج ہیں اور وہ آنے والے چیف جسٹس ہیں، اور انہوں نے اگر یہ بات آبزرو کی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر لا تھا وہ صرف سسپینڈ ہوا ہے، وہ سیٹیسفائیڈ نہیں ہوا، اور جب تک سیٹیسفائیڈ نہیں ہوا تو انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ اس بینچ کا مجھے حصہ نہیں بننا چاہیے، اور جتنے بھی بینچ جو کنسٹیٹیوٹ ہو رہے ہیں ان کی رائے میں وہ پراپر بینچز نہیں ہیں اور وہ لا کے مطابق بینچز کنسٹیٹیوٹ نہیں کیے جا رہے. یہ ان کی اوپینین ہے. اگر وہ بھی چیف سپریم کورٹ کے جج ہیں، طارق مسعود بھی صاحب بھی اپنا سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور اگر انہوں نے ڈیسیژن دیا ہے تو اس کو بھی ذرا کنسیڈر کرنا چاہیے، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ویسے بھی قانونی آج بھی جو بحث ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں بھی یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ یہ پروسیجر کیا ہے، اور پروسیجر کو انہیں کل نیکسٹ جو منڈے کو بحث ہونی ہے اس میں اس چیز پہ بحث ہونی ہے کہ اس کس پروسیجر کے تحت اگر آرمی کو کیسز جاتے ہیں تو ان کا اس کا کیا پروسیجر ہوگا، اور اگر نہیں جا سکتے تو ان کا ٹرائل کہاں پہ ہوگا. لیکن یہ پھر بحث وہیں پر آ کر رک جاتی ہے. پہلے بینچ کے حوالے سے فیصلہ ہونا چاہیے. اگر حکومت ہی کہہ دے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مان رہے، جیسے کہ پچھلے کیس میں ہوا، یہ بالکل ٹھیک ہے. تو شعیب شاہین صاحب آپ پھر یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے بھی یہ ایسا ہی ہوا ہے الیکشن والے میٹر میں بھی. جب سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کر دیا تھا تو پھر اسمبلی نے لا پاس کر دیا تھا. تو اب کیا سچویشن بنتی ہے یہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئے گی تو پتہ چلے. دیکھیں صدف، پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے تو سوائے قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف جو فیصلہ دیا تھا اسی بینچ نے دیا تھا، جیسے سمرتا بندیال صاحب اور منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب، اس کو تو انہوں نے مانا اور انہوں نے کہا جی بہترین جج ہیں اور بڑے بہترین نام لے کے تعریفیں کرتے رہے. دیکھیں عدالتوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، اور آئین کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے ہیں. اب جبکہ یہ والے فیصلے جب پچھلے 3-4 مہینے سے انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی، اب یہ اگر متنازع بنانے کی ابھی سے کوشش شروع کر دی ہے، ابھی تو میٹر سب جوڈیس ہے. ہو سکتا ہے جج صاحبان کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یونانیمس فیصلہ آتا ہے، ہو سکتا ہے ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے، میجورٹی ویو سے فیصلہ آئے گا. یہ بات طے ہے کہ سپریم کورٹ جب فیصلہ کرتی ہے، فردر اختلاف آتا ہے سامنے. دیکھیں اختلاف تو سپریم کورٹ نے اور آئین نے خود طے کر دیا ہے نا. میجورٹی ویو جو ہوتا ہے، وہ جو آئینی ترمیم آئی تھی اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں میٹر گیا تھا راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے، اور اس کے اندر 17 جج بیٹھے تھے. 17 میں سے 11 جج صاحبان نے یہ کہا تھا کہ یہ چونکہ آئین کی ترمیم ہے اور جنگ کی سی کیفیت ہے، لہٰذا اس آئینی ترمیم کو ہم سیٹیسفائیڈ نہیں کر سکتے. لیکن 6 جج صاحبان نے یہ کہا تھا کہ نہیں، ہم اس کے باوجود اس آئین کی ترمیم کو بھی ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم کہتے ہیں اور اس کو بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف سمجھتے ہیں، اور اس میں فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف سمجھتے ہیں، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان 6 ججز میں شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ آئینی ترمیم بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے. لیکن بات یہ تھی کہ جو میجورٹی ویو ہوتا ہے وہ فیصلہ ڈیسیژن آف دی کورٹ کہلاتا ہے، جو منارٹی ویو ہوتا ہے اس کو ڈسینٹنگ نوٹ کہا جاتا ہے، اوپینین کہی جاتی ہے، وہ آبزرویشن آف دی ان 2 جج صاحبان کہی جاتی ہے. تو آئین نے تو ہر چیز کا فیصلہ کر دیا ہے، ہمارا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. لیکن اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے نوٹ میں اس کو بھی مینشن کیا کہ جو انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ویلڈ ان کا پوائنٹ ہے؟ دیکھیں وتھ گریٹ ریسپیکٹ، ظاہر ہے آپ سینئر ڈیزگنیٹ چیف جسٹس ہیں، ہم ان سے کوئی اختلاف تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. دیکھیں 3 جج صاحبان کا وہ بینچ تھا، اس میں 2 جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا جس میں شاہد وحید صاحب نے ڈفرینس آف اوپینین دی. اس کے بعد 6 جج صاحبان نے بیٹھ کے اس آرڈر کو ریکال کر دیا. اب جو آرڈر آف دی کورٹ کہلائے گا وہ جج صاحبان کا فیصلہ ہوگا جو 6 جج صاحبان نے دیا. وہ طریقہ کار کیا تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم نے تو ان کو کورٹ کو پہلے بھی کہا کہ یہ آپ کا بہتر ہوتا کہ یہ آپ اپنے فل کورٹ میں بیٹھ کے یا آپ اپنے چیمبر میں بیٹھ کے ان ایشوز کو ریزالو کریں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ بینچ میں بیٹھتے اور اپنی اوپینین دیتے اور وہ ججمنٹ دیتے، اس سے زیادہ بہتر ججمنٹ آتی. ہم تو اس بات پہ دیکھیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ تو صرف یہ تنازع کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جب تک اب تک فیصلہ نہیں آیا.
پٹیشنر سب یہ چاہتے ہیں جسٹس قاضی فائد عیسی صاحب اس بینچ کا حصہ بھی بنے، اور جب وہ اختلاف کرتے ہیں تو آپ ان کے اختلاف سے اختلاف کرتے ہیں. دیر از اے کائنڈ آف کانٹرڈکشن. تھینک یو سو مچ شعیب شاہین صاحب.